نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں کاشف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہب آفیشیل۔ آج یہ ذہن بن چکا ہے کہ ہم وظائف کریں گے تو ہمارے مسئلے حل ہوں گے، تو یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ وظائف ہمارے مسائل کا حل نہیں ہیں۔ وظائف ایک میڈیسن کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دنیا کے کسی مقصد کے لیے وظائف کرنے سے اس کا اجر نہیں ملتا، اس وظیفہ کا اجر نہیں ملتا۔ آپ پیسے کے لیے وظیفہ کرتے ہیں تو اس کا آپ کو اجر نہیں ہے۔ آپ کو دنیا کی وہ چیز مل جائے، یہ اللہ رب العزت جانتے ہیں، اللہ نے کب دینی ہے، دینی بھی ہے یا نہیں دینی، مل جائے تو بھی، لیکن اس کا آخرت میں اجر نہیں ہے۔ اس کے بالمقابل اگر آپ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں تو اس کے لیے دنیا کا کوئی مسئلہ ہو یا کوئی آخرت کا، تو آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے، آپ کو اجر بھی ملتا ہے۔ آپ نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو اس کا اجر بھی ملتا ہے اور آپ کا مسئلہ بھی حل ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات جان لینی چاہیے کہ وظائف بیسیکلی ایک میڈیسن کی حیثیت رکھتے ہیں۔ میڈیسن سے شفا نہیں ملتی، شفا دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ جب اللہ پاک فیصلہ فرماتے ہیں تو پھر شفا ملتی ہے۔ اگر میڈیسن میں شفا ہوتی تو پھر کوئی بھی بندہ آئی سی یو سے مر کر باہر نہ آتا، وہاں تو ڈائریکٹ معدے میں میڈیسن پہنچائی جاتی ہے، لیکن موت ہو جاتی ہے کیونکہ میڈیسن میں شفا نہیں ہے۔ میڈیسن تو سنت کی نیت سے استعمال کرنی ہے، ایک سبب کے طور پہ استعمال کرنی ہے، شفا تو اللہ رب العزت نے دینی ہے۔ اسی طرح وظیفہ بھی ہم نے اللہ رب العزت کو پکارنے کے لیے استعمال تو کرنا ہے، لیکن مسئلہ اللہ رب العزت نے حل کرنا ہے۔ آج وظائف پہ اتنا یقین بن گیا کہ اگر کہا جائے کہ آپ 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ رب العزت سے دعا کریں تو آپ کو مسئلہ حل ہو جائے گا، تو کہتے ہیں نہیں، آپ کوئی وظیفہ تو دیں۔ آپ نے وظیفہ کوئی دیا نہیں، بس نماز پڑھ کے دعا کا کہہ دیا۔ تو نماز کیا وظیفہ نہیں ہے؟ کیا دعا وظیفہ نہیں ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ تو نفل پڑھ کے اور دعا کر کے اللہ پاک سے اپنے مسئلے حل کروا لیا کرتے تھے۔ اب ہم اپنا مسئلہ حل کیوں نہیں کروا پاتے؟ اور ہم جو وظائف دے رہے ہیں، پھر ہم وظائف کیوں دے رہے ہیں؟ تو دیکھیے، جس اسباب کی حد تک ہم میڈیسن یوز کرتے ہیں، اسی طرح اسباب کی حد تک ہم اللہ رب العزت کو پکارنے کے لیے وظائف کا استعمال تو کر سکتے ہیں، لیکن ہم وظائف پر یقین نہیں بنا سکتے۔ آج جن لوگوں کا یہ یقین بن گیا کہ میرا فلاں وظیفہ سے مسئلہ حل ہوگا اور فلاں وظیفہ سے میرا یہ مسئلہ حل ہوگا اور فلاں مسئلہ میرا اس وظیفہ سے حل ہوگا، یہ جو یقین بن گیا، اس سے اپنے آپ کو ہٹانا ہے۔ ہمیں یقین ہو کہ ہمارے مسائل کو حل کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور اللہ پاک بغیر وظائف کے بھی مسئلہ حل فرما سکتے ہیں، اور میرا وظیفہ کرنے پر، میرا ذکر کرنے پر اللہ رب العزت کو میرا پکارنا پسند آ جائے تو اللہ میرا مسئلہ حل فرما دے، تو بہت اچھی بات ہے۔ تو یہ سب سے پہلی چیز ہے جو میں رمضان مبارک کی ان مبارک گھڑیوں میں آپ کو خاص طور پہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم ان مبارک اوقات کی قدر کر لیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں بجائے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے، درود پاک اور استغفار اور لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنے کے، نئے سے نئے مارکیٹ میں آنے والے وظیفوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو پریشان کر رکھا ہے، مسئلے حل بھی نہیں ہو رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس رب سے تعلق نہیں ہے جس رب سے وظیفہ کر کے مانگ رہے ہیں، سمجھتے ہیں جو وظیفہ کرے ہیں اس سے مسئلے حل ہونے ہیں۔ نہیں، ہم نے وظیفہ کرنا ہے، وظیفہ کا مقصود اللہ رب العزت کو پکارنا ہے، لیکن مسئلہ اللہ رب العزت نے ہی حل کرنا ہے۔ وہ اللہ رب العزت بغیر وظیفہ کے بھی کر سکتے ہیں اور وظیفہ کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے۔ تو اصل کیا ہے؟ اصل ہے وظیفہ کر کے یہ یقین رکھنا کہ میرا مسئلہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی حل نہیں کر سکتا، میرا مسئلہ میرے اللہ ہی حل کریں گے۔ پھر ان اعمال کو اختیار کرنا جو اعمال آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اپنائے ہیں، وہ اعمال ان اعمال کے 3 سیٹ اپ ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابی، جب تم اللہ رب العزت سے دعا کرو تو اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو، اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑھو، پھر جو چاہو اللہ سے مانگ لو۔ اس حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے ہم نے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرنی ہے،
اس کے بعد جتنا ہو سکے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ جو چاہے اللہ سے مانگ لیجئے۔ رمضان المبارک کے ہفتہ کے دن کا یہ مختصر سا عمل ہے، لیکن جو بات میں نے پہلے عرض کی ہے اس بات کو اپنے دل میں بٹھا لیجئے، کیونکہ آج کے دور میں جتنا لوگ وظائف کی وجہ سے نقصان اٹھا رہے ہیں، اتنا کسی کے جادو کرنے سے بھی نہیں اٹھا رہے۔ اس لیے میں منع کرتا ہوں، اور اس لیے میں نے یہ تقریر کی ہے، جو بعض لوگوں کو یہ بھی مناسب نہیں لگتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 40 سے 45% لوگوں کے 100 میں سے مسائل کی وجہ ہی وہ وظائف ہیں جو یوٹیوب سے دیکھ کر رہے ہیں۔ مارکیٹ میں نئے سے نئے وظیفے آتے ہیں، کرتے جا رہے ہیں، نہ پتہ ہے کہ جو الفاظ بتائے گئے ہیں ان کا معنی کیا ہے، کوئی شرکیہ وظائف تو نہیں ہیں، بس کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اب راستہ کیا ہے؟ اگر وظائف نہیں کرنے تو راستہ کیا ہے؟ تو راستہ وہ اعمال ہیں جو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مشکل میں، پریشانی میں، تکلیف میں کیا کرتے تھے۔ ان اعمال میں پہلا عمل کیا ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ تو سب سے پہلا کام ہفتہ کے دن رمضان المبارک میں کسی بھی وقت 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے آپ نے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد دوسری حدیث مبارکہ کے اعمال، اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرنی ہے، یہ دوسرا عمل ہوا۔ اس کے بعد جتنا ہو سکے درود پاک پڑھو، یہ تیسرا عمل، اور پھر جو چاہو اللہ سے مانگ لو، یہ چوتھا عمل ہوا۔ تو عمل کی ترتیب میں ترتیب سے عرض کرتا ہوں۔ آپ نے ہفتہ کے دن رمضان المبارک میں 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے 2 اسماء مبارکہ، اللہ رب العزت کے 2 اسماء مبارکہ یا صمد یا اللہ جل جلالہ، ان کا ذکر کرنا ہے کم از کم 10 مرتبہ۔ یا صمد یا اللہ جل جلالہ، یا صمد یا اللہ جل جلالہ۔ آپ نے یا صمد یا اللہ جل جلالہ کا کم از کم 10 مرتبہ ذکر کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، کم از کم مقدار 70 مرتبہ ہو۔ کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں، سامنے اسکرین پر بھی شو ہو رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو نبی اسلام نے فرمایا اب جو چاہو اللہ سے مانگ لو۔ اب مانگ لیجیے اللہ رب العزت سے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو کیوں ہمیں بے یقینی ہے، اور کیوں ہمارے مسئلے حل نہیں ہو رہے؟ اس لیے کہ ہمیں وہ یقین نہیں۔ ہم اللہ سے جیسا گمان رکھیں گے، اللہ پاک ویسے ہی فیصلہ فرماتے ہیں۔ دعا ہمارے ہاتھ کے لیے اٹھے ہوتے ہیں، دھیان ہمارا کہیں اور گیا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے یکسو ہو کر اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ میرا مسئلہ اللہ نے ہی حل کرنا ہے اور انہی اعمال سے حل کرنا ہے۔ جب آپ دعا کر لیں تو اس کے بعد آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ اللہ رب العزت انشاءاللہ دنیا کا ہر مسئلہ آپ کا حل فرما دیں۔ کوئی بھی پریشانی ہے، حل یہی ہے، راستہ یہی ہے۔ اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں، اپنی تصویر نہ دیں۔ جو آپ کو کہتا ہے آپ پر جادو ہے، نظر بد بندش ہے، ہم کاٹ کریں گے، اتنے پیسے دے، ایسے لوگوں سے ہرگز رابطہ نہ کریں۔ نام والدہ کا نام دے کر استخارے کروانے سے بہت زیادہ احتیاط کریں۔ آپ پر جادو، نظر بد بندش ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ جنات بھی مسلط کیے جا سکتے ہیں۔ جو شوہر کے معاملات میں اور محبت کے معاملات میں خاص طور پہ وہ جنات زنا کرتے ہیں، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ان فتنوں سے اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ کبھی بھی کسی کو نمبر نہ دیں۔ عمل کی اجازت ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب فرما لیجئے، اور میں ویڈیو کو ضرور شیئر کیا کیجیے، واٹس ایپ پہ شیئر کیا کیجیے، اور جتنے سوشل میڈیا پر آپ کنیکٹ رہتے ہیں ان تک ضرور شیئر کیا کیجیے، تاکہ آپ کی وجہ سے کسی کا بھلا ہو جائے، اس کا اللہ رب العزت سے تعلق جڑ جائے، وہ یہ اعمال کر لے اور اس کو اویئرنیس بھی ہو جائے۔ جو وظائف کرنے والے ہیں وہ ان وظائف کے پیچھے کن تاریکیوں میں پہنچ چکے ہیں، اور وظائف کرتے کرتے بلیک میجک کے وظائف اور شرکیہ وظائف کر کے انہیں اندازہ بھی نہیں وہ کس جہنم کے کنارے پہنچ چکے ہیں۔ اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔